کہ آج مسلمان اگر عزت، کبھی ڈنمارک میں نبی کی توہین، کبھی فرانس میں نبی کی توہین، مسلمان سڑکوں پہ آج، یہ سڑکوں پہ کیوں آتے ہو؟ قصور تمہارا ہے، تم نے نبی کی عزت کتابوں میں لکھی نہیں؟ پتلے جلا کے مجاہدین اسلام بن جاتے، عزت تو نبی کی لکھی نہیں۔ آج عیسائی بچہ مسلمانوں کے بچوں سے پوچھتا ہے تمہارا نبی افضل یا ہمارا عیسیٰ؟ مسلمان بچہ کہتا ہمارا نبی، کہتا قرآن کھول سورہ مریم نکال، ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ وہ بچہ تو تیاری کر کے بیٹھا ہے نا، وہ کہتا قرآن کھول سورہ مریم گواہ ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا عبد ہوں، کتاب لے کے آؤں، نبی بن کے آئیں۔ وہ کہتا ہمارا 3 دن کا جانتا ہے وہ نبی ہے، تمہارے نبی کو 40 سال تک نہیں پتا تھا وہ نبی ہے۔ تو جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہوتا ہی، 40 سال کے بعد بنے وہ افضل۔ مسلمان بچہ چپ، کیونکہ نماز جمعہ پڑھنے گیا تھا، اسے یہی عقیدہ پڑھایا گیا، محفل نعت میں گیا تھا، اسے یہی سنایا گیا، سلیبس میں اسے یہی پڑھایا گیا، مجلس میں اسے آنے نہیں دیا، شیعہ کے بچے کے ساتھ اس کو دوستی نہیں کرنے دی، وہ خاموش ہو گیا، وہ چپ ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ یہ ہے فخر۔ ہمیں کہتے ہیں شیعہ مجلسوں میں پیسہ ضائع کرتے، اٹھا میری قوم کا 4 سال کا بچہ، لے جا اسے کسی عیسائی پادری کے پاس، وہ جا کے کہے گا ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا، شیعہ بچہ فوراً دیکھے گا اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے، ہمارا علی پہلے دن آ کے نبی کے ہاتھوں پہ بول کے کہہ رہا تھا تجھے توریت سناؤ، انجیل سناؤ، زبور سناؤ یا قرآن سناؤ، علی نے بول کے ثابت کر دیا تھا۔ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر نہ کرنا، یہ کام محمد کا نائب ہی کر لیتا۔ حسین عزت ہے، لہذا اگر نبی کی عزت منوانی ہے تو پہلے کتابوں کا سلیبس بدلو۔ نعرہ تکبیر، پانی بدلوا دو۔ دور چو بچہ کو چاہ پیاوے انہوں بندہ کروڑ ماری سلام کرتا ہے، تو میرا محسن ہے، تیرا بندہ محسن نو بھول جاوے نا، اے میرا سر نہیں، امیر کنار دی امانت ہے، بیٹھا پڑ جائے جو سچی کرنی ہے، تیج بندہ سلام کرتا ہے، تیج جب بندہ محسن بھول جاوے نا، بندہ پتہ نہیں کتا پتہ محسن کہنا دا حیدر ہے، کوئی مننے جانا مننے، محسن کہنا دا حیدر ہے، کوئی مننے جانا مننے، اور جاندے بالو نبیاں ولیاں دی نہیں لگدی بیڑی بننے، چار مون نبی دے کعبے دے وچ، اور جا رب دے دشمن بننے، اندے منتدی ماشا دے نہیں پڑی سے، آج میں نہیں پڑھیں دی گلی نہ رہا ہے۔ عزت اسلام کی چاہتے ہو تو پہلے عزت نبی کی کرنا چاہیے۔ یہ نبی کی کیا عزت ہے؟ نبی الاول آ رہا ہے، دور بدل گیا ہے، اب نعتیں تبدیل کرو، تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا نبی کھاتا رہا ہے۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، آگے بندے پیسے دیے جا رہے، یہ کوئی بھی نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون ہے، جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی باب، علی وہ در ہے۔ تیری بکریاں نو پاواں گی میں چارہ، حلیمہ میں نو نام رکھ، حسرت دیکھ، خواہش دیکھ، اچھا مولوی صاحب میرے اس کی بکریوں کی نوکری کیوں کرنی ہے جی؟ اسے جی نبی کو پالا تھا، چلیں جی بات سمجھ میں، بات توجہ میری طرف رکھیے، بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا جو نبی کی نوکری کرے اس کی بکری کی نوکری مولوی کرنے کے لیے تیار ہے؟
اور محمد کے بیٹے کے زلجنا کو دیکھنے کے لیے تیار. میں تو پورے ملک میں منتیں کر کر کے تھک گیا, مجھے اللہ نے وہ مولوی متھے ہی نہیں لگایا جو مجھے صرف اتنا بتا دے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا. نہیں لڑتے ہم, اتنے سوالوں کے جواب ہم نے 2 مہینے دیے نہیں. ممبر پہ کھڑے ہوتے تھے چٹوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے, گھوڑا کہاں لکھا ہے, ماتم کہاں لکھا ہے, کڑی پہننا کہاں لکھا ہے. یہ سارے سوالات آپ نے کیے, ہم نے فراق دلی سے جواب دیے. اب ربیع الاول میں آپ تھوڑی محنت فرمائیے گا, زحمت کیجئے گا. آپ ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا, کس کا کلمہ پڑھتی تھی. اگر آپ کہیں گے نبی کا, تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھا. اچھا 40 سال تک نبی نہیں تھا. جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا. اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا, تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ. شرم کر, موسیٰ نوکر ہے, یہ سردار ہے. موسیٰ رعیت ہے, یہ آقا ہے. حضرت موسیٰ نے تو کسی دائی کا دودھ نہیں پیا. یہ تراشے گئے کردار تھے, یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے. کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا. وہ ابو طالب بارے میں نہیں تھا, اس ابو طالب کا نام مورخ لکھنا نہیں چاہتا تھا. بادشاہ نے درہم و دینار کے منہ کھول دیے, اس نے نام کردار تراش دیے. چل ٹھیک ہے, تو نے جہاں جہاں تاریخ سے حضرت ابو طالب کے کردار کو فراموش کیا ہے, صرف اتنا بتا ہمارا نبی رہا کس کے گھر میں. حضرت ابو طالب. چل یہ بھی چھوڑ دے مولوی صاحب, ایک بات آسان, ربیع الاول میں یہ سوالات آپ کیجئے گا. آپ ہمیں صرف اتنا بتائیں اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی تھی. نہیں اب لاہور انصاف کرے, اگر حق بنے تو پھر بولیے. یہ اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کس کے گھر میں ہوئی تھی؟ کہتے جی حضرت ابو طالب کے گھر میں. اچھا ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں. تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی ہے؟ جب اللہ کی اپنی حویلی تھی تو بات ابو طالب کے گھر میں کیوں ہوئی؟ اللہ کو نہیں چاہیے تھا اللہ کہہ دیتا میرا محمد اس نے میرا کلمہ ہی نہیں پڑھنا, اس کا احسان لینے کی ضرورت کیا ہے؟ اسلام کی دعوت ہے اللہ کے گھر میں ہونی چاہیے, لا الہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے, محمد رسول اللہ کی بات ہے خدا کے گھر میں ہونی چاہیے. بات لا الہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے, بات محمد رسول اللہ کی تھی وہ ابو طالب کے گھر رہی ہے. جب ہم نے علماء سے پوچھا مجبوری کیا تھی, اس جگہ مجبوری یہ تھی تب کعبہ میں بت پڑے تھے, کعبہ میں بت پڑے تھے, کعبہ میں بت پڑے, ڈوب کے مر جا. رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت رہے. چبھن سی اٹھتی ہے میرے دل میں, یہ میرے دل کو جلاتا کیوں؟ علی کا دشمن حرامی ہوگا, علی کا دشمن حرامی ہوگا. اے پاک محمد نے خود بتایا, اے لال میرے یہ میری غلطی تو ہر کسی کو بتاتا کیوں؟ توجہ سن, بتانا پڑے گا کہ پھر ابو طالب نے پالا. بس ایک تاریخ کا واقعہ پڑھوں اور آپ کو سلام. مالک حسین عزت دے, یہ اہل سنت کتابوں سے میں یہ حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں. مکہ میں قحط پڑ گیا, رسالت مآب کا بچپن تھا, مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی, مکے والے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا ایسے کریں کہ جب بارش نہیں ہو رہی تو ایک دن ایسا منتخب کریں جب ہر قبیلہ اپنا بت لے کے آئے.
اس کی گونج بند کر دیں ساؤنڈ. ہر قبیلہ اپنا اپنا بت لے کے آئے اور لا کے ایک مکے کے کھلے میدان میں اپنے اپنے بتوں کو رکھیں. ان کے سامنے بیٹھ کے ان بتوں سے دعا کریں کہ بارش نازل کریں. اور جس قبیلے کے بت کے آگے گڑ گڑانے سے بارش ہو گئی، آج کے بعد پورا مکہ اجتماعی طور پہ اس بت کو سجدہ کرے. یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ مکہ فیصلہ تھا. مکہ برادریوں کا شہر نہیں تھا، قبیلوں کا شہر تھا. ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کے بت اٹھائے. انہوں نے کہا کہ ہاشمیوں کو بھی جا کے اطلاع دو. کہ ہم نے تو اپنے بت خانہ کعبہ کی دیوار پہ بھی لٹکائیں، ہاشمیوں نے تو آج تک نہیں بتایا کہ ان کا بت کون سا. لہذا ہاشمیوں سے جا کے پوچھیں. مکہ کے 3 سردار اکٹھے ہوئے اور آئے. انہوں نے جا کے حضرت ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے علی کا باپ. انہوں نے کہا ابو طالب، ساری زندگی نہ ہمیں ہاشم نے بتایا کہ ان کا خدا کون سا ہے، نہ عبد المطلب نے بتایا کہ وہ کس خدا کو سجدہ کرتا ہے، نہ ہی تو نے بتایا کہ تو کس خدا کو جھکتا ہے. کل ہم نے مکہ میں تمام قبائل نے اپنے اپنے بت لے کے آنے. اگر تمہارا بھی کوئی خدا ہے تو لے کے آؤ، اگر نہیں تو پھر کل مکہ اجتماعی طور پہ فیصلہ کرے گا کہ ہاشمی کسی اللہ کو نہیں مانتے. ہر جب ابو تعالیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ کل ہم بھی آئیں گے. کل کے اجتماع میں ہم بھی شرکت کریں گے. مکے والوں میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی. ابو طالب بھی آئے گا؟ کسے لے کے آئے گا؟ ان کا بت کیسا ہوگا؟ کسی کا سونے کا، کسی کا چاندی کا. یہ ہاشمی کیسا بت رکھتے ہوں گے؟ اچھا ان کے پاس بھی کوئی بت ہے؟ مکے والوں نے اس میدان کا جہاں انتخاب کیا تھا اپنے اپنے بت سجا دیے. سارے بیٹھ گئے اور نظریں ہیں ابو طالب کے گھر. انتظار ہو رہا تھا. مکہ انتظار میں تھا کہ اب دیکھیں ابو طالب کیا کرتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ابو طالب کے گھر کا دروازہ کھلا. کل ایمان کے باپ کا پہلا قدم مکے کے بازار. لوگ اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوئے دیکھنے کے لیے. میں بالکل تاریخ پڑھ رہا ہوں، کتابیں کہتی ہیں کیا تھا. ابو طالب نے کاندھے میں 5 سال کے محمد کو بٹھایا. رسالت مآب کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لیے ہوئے. آج ابو طالب کے چلنے کا انداز بڑا نرالا ہے. آج ابو طالب ٹہل کے جرت کے ساتھ چل رہے تھے. کتابیں کہتی ہیں کہ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے حضرت ابو طالب مکے کی سب سے اونچی چوٹی پہ چلے گئے. کتاب کے جملے بالکل ایسا ہی ہیں. میں نے کہا آج اتنی اونچی چوٹی پہ چلا گیا تھا حضرت عمران کہ مکہ میں گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی کافروں کی عورتوں کی گود میں لیٹے ہوئے بچے بھی ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. آج پورا مکہ ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہا تھا. آج صرف میدان والے نہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے بھی حضرت ابو طالب کا چہرہ دیکھ رہے تھے. انہوں نے کہا ابو طالب ہم نے کہا تو اپنے خدا کو لے کے آ، تو اپنے بھتیجے کو لے کے آ گیا ہے. کیا تو اپنے بھتیجے کی عبادت کرتا ہے؟ ابو طالب نے کہا خداؤں کو کیوں اکٹھا کیا ہے؟ بارش کے لیے. حضرت ابو طالب نے نبی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کے آسمان کی طرف اٹھایا. میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ، آسمان سے بارش نازل کر. ادھر آسمان سے بدلی اٹھی، مکے میں بارش ہونی شروع ہوئی. رسالت کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. خدا نے کہا محمد بچپن میں احسان یاد کر لینا، آج اس نے تجھے بلندی پہ کھڑا کر کے تیری رسالت کا اعلان کیا ہے. کل پلانوں کا منبر بنا کے علی کی بلایا. اس نے بتا دیا ہے محمد اللہ کا رسول ہے. تو نے بتانا ہے کہ علی میرا ولی ہے. اس نے تیری رسالت کا ہے، تو نے اس کے بیٹے کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا. یہ جو امیر المومنین کعبہ میں آئے تھے یہ بھی قرض کا بدلہ تھا. کر سناؤں؟ خدا نے کہا ابو طالب میرا نبی تیرے گھر میں آیا. بابا دعا کرنا. تیرا علی میرے گھر میں. ابو طالب تو میرے بیٹے کا نام محمد رکھا، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں.
لیکن ابو طالب اگر احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں دیتا رہا، کل کو دنیا کہے گی اللہ کے بندے سے مقابلہ کرتا رہا، ایک احسان میں بڑھانے لگا ہوں۔ ابو طالب نے کہا وہ کیسے بڑھائے گا؟ خدا نے کہا تو میرے محمد کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح